اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم نے کچھ دن پہلے قصیدہ غوثیہ جس کے مصنف ہیں آل نبی اولاد علی، پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سلطان الفقراء حضور قبلہ شیخ عبد القادر گیلانی حضور پرنور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت غوث پاک نے جو قصیدہ لکھا اس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ۔ اور میں نے پچھلی تقریر میں بیان کیا کہ آپ نے یہ قصیدہ حالت وجد میں لکھا، اس حالت میں لکھا کہ جب بندہ مومن پر، بندہ خاص پر جب اللہ اپنی توجہ خاص فرماتا ہے اور بندہ اپنے وجد میں آ جاتا ہے اور اپنی روحانیت میں آ جاتا ہے، یا ایسے کہہ لیں کہ بندہ فنا فی الشیخ سے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی جب منازل طے کر لیتا ہے، تب بندے کی ابدیت پر ربوبیت کا نور طاری ہو جاتا ہے، نور ہیوی ہو جاتا ہے، اور بندے کی ابدیت ربوبیت میں گم ہو جاتی ہے، اور تب بندہ حالت وجد استغراق مستغرق جو لوگوں نے علماء نے فقراء نے لکھا اس حالت کو، تو اس خاص کیفیت کا جو نام ہے اس کو حالت وجد کہتے ہیں۔ اس کا نام ہے قصیدہ غوثیہ۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اور آپ کے صاحبزدگان حضرت شیخ عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ اور آپ کے بیٹے حضرت شیخ عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ، یہ دو آپ کے صاحبزادہ ہیں، اور آپ نے بھی اور آپ کے صاحبزادہ نے اور آپ سے جو فیض یافتہ پیران ہیں، مرشد ہیں، انہوں نے بھی فرمایا کہ قصیدہ غوثیہ میں جو مراتب حضرت محبوب سبحانی نے اپنے بیان کیے ہیں، اگر کوئی بندہ حضرت غوث پاک کا تصور شیخ کر کے، ان کا تصور کر کے قصیدہ غوثیہ کو پڑھتا ہے، وظیفے کی طرح، چلے کی طرح پڑھتا ہے، عمل کی طرح پڑھتا ہے، تو جو وظائف حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس میں بیان کیے ہیں، مراتب بیان کیے ہیں، اس وظائف میں جو مرتبے بیان کیے ہیں حضرت غوث پاک نے، آپ نے فرمایا کہ وہ مرتبے حضرت انسان یعنی اس طالب صادق کو بھی مل جاتے ہیں جو طالب صادق وضو کر کے، با وضو ہو کے، اپنے پیر کا تصور کر کے، غوث پاک کا تصور کر کے قصیدہ غوثیہ کو روز اپنا معمول بنا لے۔ تو جو مراتب حضرت غوث پاک کو ملے ہیں، ان سے بھی اس طالب کو ان مراتب سے اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ کو میں قصیدہ غوثیہ آپ لازمی سنیے گا اور اس پر عمل بھی کیجئے گا، کوشش کیجئے گا قصیدہ غوثیہ کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں۔ بہت سارے میں نے کتابوں میں پڑھا اور اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگوں نے فقراء نے قصیدہ غوثیہ کو اپنا وظیفہ اور معمول بنا لیا، اللہ رب العزت نے ان کو ولایت کے مرتبے پر فائز کر دیا۔ میں نے خود اپنی ان عاجز آنکھوں سے دیکھا، اس فقیر نے خود دیکھا کہ لوگوں کو قصیدہ غوثیہ پڑھنے سے ولایت ملتی ہی اور باکرامت ولی اللہ بنے وہ۔ تو میرے دوستو، قصیدہ غوثیہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ تو یہ ہم قصیدہ غوثیہ جو کتاب ہے مخزن الاسرار و سلطان الاوراد، یہ اس میں اوریجنل اصلی قصیدہ غوثیہ محبوب سبحانی کا لکھا ہوا ہے، جو حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری یہ نسخہ بغداد شریف سے لے کر آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آدھا قصیدہ میں نے بیان کر دیا تھا، آدھا قصیدہ آج بیان کرتا ہوں، سارے اس کی شرح بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلَوْ الْقَيْتُ صَرِّ فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ
آپ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے اپنا وہ راز خاص عطا فرما دیا ہے. یہ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر گیلانی بغداد والے پیر کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا وہ خاص مرتبہ اور مقام عطا فرما دیا ہے کہ اگر میں اپنا یہ راز اپنا مقام سمندر کو بتا دوں تو سمندر یہ میرا راز سن کر خشک ہو جائے. یہ میرا مرتبہ سن کر میرا مقام سن کر سمندر خشک ہو جائیں. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ. اور اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ظاہر کر دوں وہ کمال حیرت سے ٹکڑے ٹکڑے اور ذرے ذرے ہو جائیں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنا مقام اپنا راز پہاڑوں کو بتا دوں وہ حیرت کریں حیران ہو جائیں کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ مراتب عطا فرماتا ہے تو پہاڑ پھٹ جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کمال عبرت سے. اور اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر میں پتھر دل انسان کو پر اپنی توجہ کر دوں. اللہ اکبر. اللہ کے اس محبوب ولی نے فرمایا اگر میں پتھر دل ولی پر اپنی توجہ کر دوں تو اس کا دل میں موم بنا دوں اس کے پتھر دل کو میں موم کر دوں اللہ کا حرم بنا دوں. اور آپ فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي. آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز آگ پر ظاہر کر دوں وہ میرا حال اور میرا بھید جان کر نابود اور ٹھنڈی ہو جائے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں یہاں آگ سے مراد کفر شرک حرص حسد کی آگ ہے اور اس آگ کے سبب انسان دوزخ میں جل رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں کسی گنہگار پر توجہ کروں جس کے اندر نفس کی آگ لگی ہے غوث پاک فرماتے ہیں میری توجہ سے اللہ اس بندے کو ہدایت یافتہ کر دے گا اور اسی آگ کو اللہ نور ایمان کی عشق کی آگ بنا دے گا ٹھنڈی کر دے گا اللہ پاک اس نار کی آگ کو اور اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے گا جس بندے پر غوث اعظم فرماتے ہیں میں توجہ کر دوں. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي. اگر میں اپنا بھید مردہ لاش پر ڈال دوں تو وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو جائے. فرماتے ہیں اگر میں اپنی توجہ لاش پر ڈالوں وہ میری کرامت اور عیسیٰ دم سے زندہ ہو جائے. اگر کسی مردہ دل پر میں اپنی توجہ ڈال دوں اب وہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے زندہ ہو جائے عارف دل روشن ضمیر ہو جائے. ہاں فرماتے ہیں کہ میری توجہ کا یہ عالم ہے اگر کوئی بندہ مردہ ہے میں اس پر اپنا راز ظاہر کر دوں اس پر توجہ کر دوں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے میرے پاس بھی فیضان نبوت ہے تو میں بھی ان مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں. اور عارفین اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں اگر کسی بندے کے دل پر میں مردہ دل پر توجہ کر دوں میں اس بندے کے دل کو اللہ کا عرش بنا دوں حرم خاص بنا دوں اور اس میں بندہ مومن کے دل کو اس بندہ مرید صادق کے دل کو روشن ضمیر کر دوں اگر میں کسی پر توجہ کر دوں. یہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں. اور آپ نے فرمایا وَمَا مِنْهَا شُهُورٌ أَوْ دُهُورٌ تَمُرُّ وَتَنْقَضِي إِلَّا أَتَىٰ. مہینہ اور ہر زمانہ دنیا میں جو گزرنے کے لیے آتا ہے واقعہ ہونے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کے اولیاء کا مقام دیکھیں. آپ فرماتے ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کوئی مہینہ کوئی زمانہ نہیں گزرتا کوئی دن نہیں گزرتا جب تک وہ غوث اعظم کو سلام نہ کرے وہ میری بارگاہ میں نہ آئے کوئی مہینہ کوئی سال نہیں گزرتا. اور فرمایا وَتُخْبِرُونِي بِمَا يَأْتِي وَيَجْرِي وَتُعْلِمُونِي فَأَكْثِرْ عَنْ جِدَالِي. کہ جو کچھ واقعہ اور جاری ہوتا ہے مجھے اس کی خبر اور اطلاع کر دی جاتی ہے. یہ علم خاصہ
غیبی مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے۔ اے نادان، اے ظاہر بین، تو اس معاملے میں میرے ساتھ جھگڑا کرنے سے باز آ جا۔ اللہ اکبر۔ وَتُخْبِرُونِي بِمَا يَأْتِي وَجَجْرِي وَتُعْلِمُونِي فَأَكْثِرَنِ جِدَالِي۔ فرماتے ہیں جو کچھ واقعہ ہو رہا ہے، جو کچھ واقعہ ہوتا ہے، فرماتے ہیں مجھے اس کا علم غیب دے دیا جاتا ہے۔ یہ علم غیب مجھے اللہ کی طرف سے ہے۔ اے ظاہر کو ہی دیکھنے والے، اس صرف ظاہری دنیا کو دیکھنے والے، میرے اس علم غیب پر شک نہ کر، میرے ساتھ جھگڑا نہ کر، یہ علم غیب مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ، آپ کی یہ شان تھی میرے دوستو، آپ مریدوں کو بتا دیتے تھے کیا کر کے آئے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو، تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ کتابیں پڑھیں، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک ایسا الہام فرما دیتا تھا، علم غیب عطا فرما دیتا تھا کہ آپ کو اللہ ہر علم آپ کے سامنے اللہ عیاں اور روشن فرما دیتا تھا۔ مریدی مطیب وشتا وغنی وئی فلما تشاؤ فالاسم علی۔ اے میرے مرید، بلند ہمت ہو، خوش ہو جا، بے باک ہو، مستغنی رہ، جو جی چاہے کر، میرا نام بہت بلند ہے۔ مریدی مطیب وشتا وغنی وئی فلما تشاؤ فالاسم علی۔ میرے مرید بلند ہمت ہو، خوش ہو جا، بے باک ہو جا، غنی رہ، امیر ہو جا، جو دل چاہے کر، میرا اسم، میرا نام بہت بلند ہے۔ آپ نے اپنے مریدوں کو خوشخبری سنائی، اے میرے مرید اپنا حوصلہ بڑھا کر، اپنی ہمت کو ہارنا نہ، کہ تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہے۔ فرماتے ہیں میری اپنے مریدوں کو ماننے والوں کے لیے یہ دعا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو غنی کر دے، امیر کر دے، جو دل چاہے کر، کہ اللہ نے اب مجھے بہت مرتبہ عطا کر دیا ہے۔ جو دل چاہے کر کا مطلب ہے کہ دنیا میں خوش رہ، مجھے اللہ نے بڑا مرتبہ عطا فرما دیا ہے۔ مرید لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نلت المنالی۔ اے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا مربی ہے، اس نے مجھے بہت بلند مرتبہ دیا ہے اور میں نے اب سب کچھ پا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قادری مریدوں کا یہ مرتبہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے نام اسم قادر سے عبد القادر کا اسم عطا فرمایا، اور اللہ رب العزت نے مجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر اس قرآن کی آیت کا فیض عطا فرمایا، اور قادری مریدوں کو میں ایسے فیض دیتا ہوں کہ کوئی بھی سلسلہ قادریت کی طرح فیض نہیں دیتا۔ آپ فرماتے ہیں اب اللہ میرا ہو گیا ہے، اس نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا، میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اور پھر فرمایا تبولی فی السماء والارض دکت وشعوص السعادت قد بدالی۔ آپ فرماتے ہیں میری شہرت کے نکارے آسمانوں اور زمین کے اندر بج رہے ہیں، سعادت کے نقیب میرے آگے پوشا پوش کرتے جا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ عزت عطا فرما دی کہ آسمان اور زمینوں میں، آسمانوں پر بھی میرا نام ہے، فرشتوں میں میرا بڑا چرچا ہے۔ اور یہ تو ایک حدیث بھی ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنے فرشتے سے کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے دلوں میں میرے اس بندے کی محبت ڈال دو۔ آپ فرماتے ہیں اب تو اللہ رب العزت میں جہاں جاتا ہوں اللہ رب العزت مجھے عزت و شان اور تقریر عطا فرماتا ہے، چاہے وہ زمین والے ہوں، چاہے وہ آسمان والے ہوں، وہ کوئی بھی مخلوق ہو میرے آگے وہ سر جھکاتی ہے، میرے آگے وہ خدمت اور اداب بجا لاتی ہے۔ اب چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، کوئی بھی اللہ کا ولی بھی ہو، غوث پاک فرماتے ہیں میرے آگے وہ اپنا سر نیاز تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا بلاد اللہ ملکی تحت حکمی
وَوَقَّتِ قَبْلَ قَبْلِ قَدْ صَفَالِ، اللہ تعالیٰ کے تمام شہر میری مملکت اور میرے حکم کے تابع ہیں، میرا وقت میرے ہاتھ سے پہلے صاف کر دیا گیا تھا۔ فرماتے ہیں غوث پاک کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دے دیا ہے کہ جتنے بھی اللہ رب العزت کے ملک ہیں، اللہ رب العزت کی کائناتیں ہیں، اللہ کے یہ زمین ہیں، غوث پاک فرماتے اللہ نے میرے تابع کر دی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے تابع کر دیتا ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہم نے سلیمان کے لیے ہواؤں کو، پانی کو، سب کو مسخر کر دیا۔ اللہ اپنے بندوں پر جب مہربانی کرتا ہے تو ایسے کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں پوری روئے زمین میرا ملک ہے، میرے تابع ہے۔ اللہ رب العزت نے میرا دل پہلے ہی پاک اور صاف کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے مجھے مرتبہ دنیا میں آنے سے بھی پہلے عطا فرما دیا تھا، عالم برزخ میں، عالم ارواح میں۔ کون اللہ کے ولی کے مرتبے کو سمجھے گا؟ اللہ ہمیں اولیاء کا مرتبہ سمجھنے کا شعور عطا کرے۔ اللہ جب اپنے بندے پر عنایات کرتا ہے تو عقل سے بالا تر ہو جاتی ہیں وہ عنایات، اور جب ان پر مہربانی ہوتی ہے اور ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو ظاہری عقل والے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور پیروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ معجزہ اور کرامت کہتے ہی اس کو ہیں جو عقل میں نہ آ سکے۔ اور آپ ولی اللہ ایسے ہیں کہ فقراء نے لکھا، اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ غوث اعظم کرامت دکھاتے نہیں تھے بلکہ وہ تو خود ایک کرامت تھے۔ ان کا چلنا پھرنا کرامت، ان کا بولنا کرامت تھا۔ آج تک شعر مشہور ہے، وہ کتنا مشہور شعر ہے، لے یارویں والدہ نات ڈبی ہوئی تر جائے گی۔ کسی نے خوب لکھا اپنی محبت میں کہ غوث پاک کا تو نام لینے سے ڈوبی بیڑیاں تر جاتی ہیں۔ ایسا اللہ کا وہ کامل ولی اللہ ہے۔ تو میرے دوستو اس ولی اللہ غوث اعظم سے جن کی ابھی نسبت نہیں نا، ان سے نسبت کر لیں۔ جو ابھی نہیں مانتے آج سے ماننا شروع کر دیں، ان کی زندگیاں پڑھیں۔ آپ کا تو نام لینے سے اللہ کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں بندے پر۔ پھر فرماتے نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں نے اللہ کے تمام ملکوں کو دیکھا، وہ سب کے سب ملے جلے مجھے ایک رائی کے دانے کے برابر لگے۔ میں نے کچھ دن پہلے حدیث قدسی بیان کی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ میرا قرب خاص پا لیتا ہے، کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب خاص جب پا لیتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پر یہ مقام وارد ہو گیا کہ وہ اپنی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ اللہ کے نور کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نور کی نظر سے دیکھے، جو اللہ کے روشنی کی، اللہ کی عطا کی نظر سے، اللہ کی پاور کی نظر سے دیکھے، تو میرے دوستو اس کے لیے پھر یہ ساری دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسا غوث اعظم نے، میرے مرشد نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کو دیکھا، وہ مل جل کر دیکھا، سارے ملکوں کو دیکھا، میرے ہاتھ پہ رکھا رائی کے دانے کے برابر تھا، رائی کا دانہ۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حسنی حسینی سید عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا وَكُلُّ وَلِيِّ اللَّهُ قَدَمٌ مَّإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ، ہر ولی کا قدم کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے، اور میرا قدم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم پر ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کسی نبی کے قدم پر ہوا کرتا ہے، یعنی وہی اس کا مشرب طریقت۔ یہ مشرب، یہ اہل طریقت لوگ اس کو سمجھتے ہیں، صوفیاء سمجھتے ہیں کہ مشرب یعنی اس کے طریقہ پر چلنا، اور اس پر جو عنایات خداوندی ہوتی ہے، اس عنایات خداوندی سے اس جس کو فیض ہو رہا ہو اس کو پھر اس سے فیض ہوتا ہے۔ جیسا کہ چنانچہ کسی کو عیسوی مشرب، کسی کو داؤدی مشرب، کسی کو موسوی مشرب، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھے خاص محمدی
میں مشرب ولی ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں میں خاص محمدی مشرب پیتا ہوں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت مراتب عطا کرتا ہے, مجھے اللہ ان مراتب سے فیض اور حصہ عطا فرماتا ہے نبی پاک کے صدقہ سے. اور میرا یہ مشرب خاص محمدی ہے, اور یہ محمدی مشرب سب سے افضل والا ہے. اور یہ مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قادری گھرانے کے پاس ہے, غوث پاک کے پاس. آپ کی جتنی طریقت ہے, طریقت محمدی, شریعت محمدی, طریقت محمدی, حقیقت محمدی, معرفت محمدی اور عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, اور شراب محمدی, مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ غوث پاک فرماتے ہیں صرف میں عبد القادر جیلانی غوث پاک مشرب محمدی پی رہا ہے, اور جو عنایات رسول دو جہاں پر ہو رہی ہیں اللہ مجھے ان سے حصہ عطا فرما رہا ہے. اور جو اب چاہتا ہے کہ اس کو بھی مشرب محمدی ملے تو وہ سروری قادری گھرانے میں مرید ہو جائے, وہ کسی قادری درویش کا مرید ہو جائے. جیسے ہم قادری گھرانے کا سلسلے کا یہ جو مشن لے کر چلے ہیں اولیاء اللہ کا, تو ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کوئی طریقت والا کہ وہ اس شراب محمدی سے مشرب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پیے تو وہ جناب عبد القادر جیلانی کے سلسلے میں مرید ہو جائے. مریدی لا تخف واشن فائنی عزوم قاتل عند القتال. اے میرے مرید کسی بدخواہ دشمن سے خوف نہ کر, کیونکہ لڑائی کے وقت میں باہمت اور اول العزم قاتل ہوں. اللہ اکبر. فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو گیا, دل سے میرا مرید ہو گیا, ظاہر باطن میرا مرید ہو گیا. غوث پاک فرماتے ہیں جو قادری ہو گیا, جو سروری قادری ہو گیا, جو قادری گھرانے میں مرید ہو جاتا ہے, آپ فرماتے ہیں اے میرے مرید اب کسی چغل خور غیبت خور سے ڈر مت, میں لڑائی کے وقت باہمت ہوں. فرماتے ہیں اور میں اول العزم قاتل ہوں. آپ فرماتے ہیں میں ایک بہترین قاتل ہوں, تیرے دشمنوں کو میں خود قتل کروں گا. ایویں نہیں قادری ہوتا کوئی بندہ. آپ فرماتے ہیں قادری ہونے کے فیوز و برکات بڑے ہیں. ارے کسی کو اپنا مرشد مان لینا, رہنما مان لینا, استاد مان لینا, پھر اس کی طریقت پر چلنا, اور پھر اس پر جو ان کی عنایات ہوتی ہیں اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. سبحان اللہ. آپ یہ اولیاء اللہ کی زندگیاں پڑھ لیں, ان کے اوپر کتنی اللہ کی کرامات, عنایات, فضل نازل ہوا. تو غوث پاک کے مریدوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. فرماتے ہیں تمہارے دشمنوں کو میں خود جا کے قتل کروں گا. سینہ تان کر کہا کرے ہم قادری ہیں, ہم حق باؤ کے مرید ہیں, ہم غوث اعظم کے بیعت ہیں. سینہ چوڑا کیا کریں. یہ تو تاریخ میں لکھا گیا کہ اولیاء پر بھونکنے والے یا اولیاء کے دشمن جو ہیں وہ دنیا سے نیست و نابود ہو گئے ہیں, ان کا نام و نشان ختم ہو گیا. اور اولیاء کی عزت و توقیر اللہ دن دگنا رات چگنی زیادہ سے زیادہ کرتا ہے, اور ان کے مریدین میں حلقہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ اضافہ فرما رہا ہے. تو کسی چغل خور غیبت خور سے ڈرنا, اپنے غوث پاک سے محبت کر, اپنے غوث پاک کا ہو جا, اپنے غوث پاک سے پیار کر, ان کی محفلیں کرا. انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی راس الجبالی. میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا لقب ہے, اور میری رفت کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں میں جیلان میں ایک قصبہ ہے, اس میں جیلان میں پیدا ہوا, میرا لقب اللہ نے مجھے محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا, یہ مجھے اللہ نے لقب عطا فرمایا. پہاڑوں کی چوٹیوں پر میرے جھنڈے لہرا رہے ہیں, اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ جناب غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے سارے ولیوں پر سرداری عطا فرمائی. تو آپ فرماتے ہیں میری جھنڈے تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا رہے ہیں. کوئی بہت بڑا بھی ولی ہو وہ بھی میرا نعرہ لگاتا ہے, تو میرا نعرہ لگانے سے صرف خالی نعرہ ہی نہیں لگتا,
آپ فرماتے میں تو چوروں کو کتا بنا دیتا ہوں، تو جو مرید ہو ان کا ذکر کرنے والا میں ان کو کیا مرتبہ عطا کروں گا اللہ سے لے کر، میں ان کو بھی مرتبے دیتا ہوں۔ انا الحسن جو المخدا مقامی و اقدامی علی عنق الرجال، میں امام حسن کی اولاد سے ہوں، میرا باطنی مقام مخدا ہے اور میرا قدم تمام اولیاء اولین والآخرین کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، اور مخدا یعنی مقام مخدوم لگا لیں، یہاں ویسے مخدا سے جو مراد لی گئی نا وہ ظاہری طور پر تو مخدا سے یہ مراد لیتے ہیں مکر اور فریب کی، یعنی آپ فرماتے ہیں کہ لوگ فقیری کو مکر اور فریب سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ واحد فقر ہی تو وہ مرتبہ اور مقام ہے جو ڈائریکٹ بندے کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں مقام مخدوم پر فائز ہو گیا، اب ساری دنیا کو اللہ میری خدمت پر مامور، کیونکہ میں نے خدمت کی، خادم بنا تو مخدوم بنا، یہ یاد رکھیں۔ جس نے خدمت نہیں نہ کی کبھی اس کی بھی خدمت نہیں ہوتی، یہ شرط ہے رکھ دی، پہلے خادم بن تاکہ ایک وقت آئے تجھے مخدوم بنایا جائے، اور خادم دل سے خدمت کر، دین کی کر، اللہ کے بندوں کی کر، اپنے مرید پیر بھائیوں کی کر، اپنے سلسلے کی کر، ایک وقت آئے گا تو مخدوم بن جائے گا اور یہ لوگ تیری خدمت کریں گے۔ فرماتا ہے میرا قدم سب اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہیں۔ یہ آپ نے مقام وجد میں بغداد کے منبر پر بیٹھ کر فرمایا ھذا قدمی علی رکبات کل ولی اللہ، اور یہ بھی جو آپ نے ادھر بھی فرمایا وقدامی علی عنق الرجال، ہر مردان خدا کے کندھوں پر میرا قدم، یعنی میرا مرتبہ اللہ نے بلند فرما دیا، عظمت بلند فرما دی، شان عطا فرما دی۔ غوث پاک نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا غار میں عبادت کر رہے تھے، آپ کے کانوں نے سنا، اللہ کے ولی دور نزدیک سے سن سکتے ہیں، آپ نے سنا غوث پاک کا یہ فرمان ہے، آپ نے خواجگان اجمیر کے بادشاہ معین الدین چشتی نے روحانی پرواز کی، بغداد شریف پہنچ گئے، اور جا کر جناب غوث پاک کے ایسے قدم پکڑے، قدم پکڑ کے اپنی آنکھوں سے لگا کے فرمانے لگے صرف کندھوں پر نہیں، معین الدین چشتی کی آنکھ کی پتلیوں پر بھی آپ کے قدم ہیں۔ آپ خوش ہو گئے اور فرمایا جا معین الدین چشتی، تیرے پائے کا ولی، تیرے جیسا ولی پورے ہندوستان میں نہیں آئے گا۔ عطائے رسول کا مقام عطا فرمایا، ہند کی ولایت عطا فرمائی، اس بات سے خوش ہو کر تو خاندان چشت کے یہ بزرگ ہیں حضرت معین الدین چشتی، جنہوں نے اتنی بڑی بات فرمائی کہ میری آنکھوں کی پتلیوں پر بھی آپ کے قدم ہیں۔ آپ کے زمانہ میں بڑی تفصیلاً بات ہے کہ کئی لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اور جنہوں نے انکار کر دیا کتابیں بھری پڑھیاں، ان کو اللہ نے سزا دی، ان کے مراتب کو اللہ نے سلب کر لیا، اور جنہوں نے مان لیا اللہ نے ان کو مزید مراتب عطا فرما دیے۔ میرے دوستو، اللہ کے جو معجزات ہیں نا، اللہ کی جو قدرتیں ہیں، یہ اللہ کے بندوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ اللہ کے وہ عبد خاص ہیں کہ جن سے اللہ کی بہت زیادہ قدرتیں ظاہر ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستو، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیشوا مان لیں، اپنا مرشد مان لیں، اپنا رہنما مان لیں، انشاءاللہ وہ آپ کی باطنی رہنمائی بھی فرمائیں گے۔ وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، آپ نے فرمایا وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی، آپ فرماتے ہیں عبد القادر جیلانی میرا مشہور نام ہے اور میرے جد امجد بڑے صاحب کمال ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنا اسم مبارک بتایا اور اپنے خاندان پاک کی تعریف کی کہ جو میرے جد ہیں مجھے ان کی عنایات ہے، ان کا صدقہ، پنجتن پاک کا 12 امام کا صدقہ ہے کہ جو آج عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کا خطاب ہوا۔
فرماتے ہیں ایک دفعہ غوث اعظم کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے انبیاء کی جو تو نے عنایاتیں کی ہے ان میں بھی کچھ حصہ عطا فرما۔ اللہ کی آواز آئی ہم نے آدم کی خلافت۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ نے فرمایا ہم نے آدم کی خلافت میں سے، ہم نے نوح کی عبادت میں سے، ہم نے ابراہیم کی ریاضت میں سے، ہم نے حضرت موسیٰ کے جلال میں سے، ہم نے حضرت عیسیٰ کے دم میں سے، اور ہم نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر میں سے آپ کو فقر عطا فرمایا، ان کے فیضان نبوت کا آپ کو فیض عطا فرمایا۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا اے عبد القادر جیسے میں آسمانوں پر قادر ہوں، میں اپنے اسم قادر کی برکت سے آپ کو عبد القادر بناتا ہوں، یعنی کہ اپنی قدرت کا مظہر بناتا ہوں، یعنی کہ جیسے میں قادر ہوں میں آپ کو زمین پر عبد القادر کرتا ہوں، اور اپنے اختیاراتوں میں سے آپ کو اختیارات کا فیض عطا فرماتا ہوں۔ رہتی دنیا تک اے عبد القادر جیلانی آپ کا اسم بلند رہے گا، آپ کا نام بلند رہے گا، کوئی مانے یا نہ مانے آپ کے مراتب کو کمی نہیں آئے گی۔ آج بعض گھمنڈ میں آ کر، غرور میں آ کر، انا میں آ کر، آکڑ میں آ کر ان کے مقام سے منکر ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کے کسی ولی کے مراتب سے منکر نہ ہوا کر، اللہ کے اس ولی کے صدقے مانگا کر، کیا پتہ اللہ تجھے بھی یہ مراتب عطا فرما دے۔ وہ بہت بڑا اللہ ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، اس کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، اس کے پاس عظمتیں بہت بڑی ہیں۔ وہ تو اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو برکتیں، عظمتیں، مراتب دینا چاہتا ہے۔ اے حضرت انسان اپنی آنکھ سے کورے چشم کے چشمے کو نکال دے، اتار دے، اپنے دل سے ولیوں کے لیے بغض کو نکال دے، اپنے دلوں سے اولیاء کے بغض کو نکال دے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کے آئینے میں، دل میں ذرا سوچ، دل کے آئینے میں دیکھ، کیا تیرے دل کے آئینے میں ایمان ہے؟ اگر تیرے دل کے آئینے میں ایمان کی دولت ہے تجھے اللہ کے ولی برے نہیں لگیں گے، تجھے اولیاء کے مراتب غلط نہیں لگیں گے۔ اگر تیرے دل میں ایمان ہے، میرے دل میں ایمان ہے، مجھے اللہ کے ولی بڑے اچھے لگیں گے، کیونکہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جس کا دل آئینہ بن جاتا ہے، پھر وہ آئینے میں جہاں دیکھتا ہے اس کو ایمان والے ہی نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو یہ دوئی اور شرک کو نکال دو، یہ جو آپ بدعت کے نعرے لگاتے ہو نکال دو۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو معشیت الہی پر ہوتے ہیں۔ اگر وہ شریعت پر کسی وقت نہیں عمل کرتے ہمیں لگتا ہے، مگر وہ شریعت نہیں، اللہ کے ولی اللہ کی معشیت پر ہوتے ہیں، اس وقت کچھ اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، انشاءاللہ میں بھی اپنے دوستوں کو سناؤں گا۔ تو میرے دوستو یہ ہیں اللہ کے ولی، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ، کہ جن کے مراتب، جن کی شان، جن کی عظمت، جن کے رتبے کو اللہ ہی جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جن پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں غوث اعظم کی محبت اور سلسلہ قادری کی غلامی اور مریدی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔